دیکھیے ہم تو سب جانتے ہیں نا، میری رشتے داری بھی ہیں ماشاء اللہ، اور اس گاؤں میں ایک مفتی صاحب بھی ہیں۔ اس گاؤں کے لیے حافظ نے بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، اور ماشاءاللہ یہ مدرسہ جو ہوتا ہے نا مسلمانوں کے لیے قلعہ ہے، ایک قلعہ ہے یہ مدرسہ۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہمارا آپ کا وجود مل جاتا، ہماری نسلیں مرتد ہو جاتی ہیں، کافر ہو جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا مدرسہ بہت بڑا قلعہ ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ اسی کے ذریعے آج مسلمان کی عزت اور آبرو بچی ہوئی ہے، قرآن کی پہچان بچی ہوئی ہے، ایمان کی پہچان بچی ہوئی ہے۔ کہ ہمارے بچے، ننھے منھے بچے یہ جب پڑھتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور بچہ کے پیدا ہونے کے بعد ماں لے جاتی ہے کہاں مدرسے میں، مدرس کے پاس، مولانا کے پاس، حضرت آپ کے حوالے کر رہے ہیں اس بچے کو، آپ اس کو پڑھائیے۔ اور جب استاد پڑھاتا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی اس باپ کے اوپر سے قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ وہ طاقت ہے قرآن کے اندر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے۔ تو میری گزارش آپ سے ہے، سب لوگوں سے، خاص طور پر اس گاؤں کے لوگوں سے، آپ اپنے بچے کو اردو پڑھائیے، یہ میں نہیں کہتا کہ انگلش پڑھائیے، لیکن یہ کی جو 5 تک کی تعلیم ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھائیے، اس پر محنت کیجیے۔ بتائیے اگر بچہ 5 تک نہیں پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ 5 تک کی تعلیم تو بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ انگلش بھی پڑھائیے۔ دیکھیے حافظ جی کا بچہ انگلش کے ساتھ حافظ قرآن ہوا ہے، اور حافظ قرآن کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا، جس کا جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ اعلان یہ کر دیں گے کہ یہ جہنمی ہے۔ ایسے 10 آدمی کو جنت میں لے کے جائے گا جس کا اعلان ہو جائے گا، اور وہ جا کر کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا، یہ جو جن لوگوں کا آپ نے اعلان کیا ہے یہ جہنمی ہے میں مانتا ہوں، لیکن یہ میرے خاندان کے ہیں، میرے رشتے دار ہیں، میرے کیا نام ہے دادا ہیں، پردادا ہیں۔ وہ طرح طرح سے بتائے گا، سب کا نام بتائے گا، اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کہیں کہ ان کو بھی جنت میں لے کے جاؤ۔ اور آپ نے قرآن کے باپ کا کیا ماں باپ کا کیا مرتبہ ہوگا؟ ان کا بہت اونچا مقام ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ ایسے ایسے جوڑے جو چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے، پہنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ لوگ بہت اونچے پر رہیں گے۔ لوگ پوچھیں گے وہ کون ہیں؟ فرشتے بتائیں گے وہ لوگ ہیں جن کے، وہ لوگ ان لوگوں کے بچے ہیں جن لوگوں نے اپنے بچے کو حفظ بنایا تھا، اپنے قرآن بنایا تھا، وہ ان کے ماں باپ ہیں۔ ایسے ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اردو کی تعلیم، قرآن کو بہت مضبوطی کے ساتھ، اگر مسلمان قرآن نہیں پڑھا تو میں تو کہتا ہوں کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں رہتا۔ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہے کوئی پڑھنے والا؟ میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والے؟ دوسرے نہیں۔ قرآن کو ایسی کتاب ہے، اور دل موتی اتنی بڑی کتاب ہے کہ، اور کوئی کتاب اگر آپ یاد کرتے ایک صفحہ یاد کرتے کرتے بہت مشکل گزر جاتا تھا۔ ہم لوگ مدرسہ بستان العلوم کے اندر جب پڑھتے تھے، مفتی صاحب میرے ساتھی ہیں، تقریر کو یاد کرنے بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن ہم لوگ مائک پر کھڑے ہوتے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں اس کتاب کو اتار دیتے ہیں اس کے سینے میں، اور کوئی کتاب یاد کرا وہاں جا کریں گے کہ بھول جائے گی، کوئی تقریب کی کتاب بہت سی تقریب کی کتابیں یاد نہیں کریں گے، لیکن قرآن کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو پڑھائیں اور حافظ قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں اور بڑھیا بنائیں۔ بس یہی ساری باتیں کہنی تھی کہ ماشاءاللہ اس گاؤں کے اندر کیا نام ہے 2-4 بچے حافظ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، یہ آپ لوگ کی محنت آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ یہ ننے بچے آج اس میں بھی حافظ قرآن اور مفتی کرام بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا خاص طور پہ، اور میں آپ مفتی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ دعا